بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے عظمت صحابہ رضی اللہ عنہم پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سیرت و کردار کے اعتبار سے اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو چھوڑ کر آج تک ان سے بہتر کسی انسان پر آفتاب طلوع نہیں ہوا۔ یہ وہ محترم ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست صحبت کا شرف حاصل کیا اور اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کے شعار بنایا۔ یہ آسمانی ہدایت کے وہ روشن ستارے تھے جن کے صدق و اخلاص، دیانت و امانت، خیر و ایثار اور زہد کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک سورہ توبہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اپنی خوشنودی، ان کا مقام اور ان کی عظمت کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ترجمہ: وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی عظمت کے حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں، جن میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغمل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو ہدف تنقید نہ بنا لینا۔ یاد رکھو، جس نے ان سے محبت رکھی تو ان کی یہ محبت مجھ سے محبت کی وجہ سے ہے، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو یہ گویا اس کو مجھ سے بغض ہے جس کا اظہار ان سے بغض کے پردے میں کیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو، جس نے ان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی بلا شبہ اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو اللہ کو تکلیف دے گا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ فرمائے۔ یوں تو تاریخ اسلام صحابہ رضی اللہ عنہم کی عظمت کے واقعات سے بھری پڑی ہے، پر ان میں سے صرف چند ایک واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ میدان احد میں جب مسلمانوں کی صفوں میں انتشار برپا ہوا اور کفار نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نرغے میں لے لیا، تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ دشمن سے دفاع میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گئے اور ڈھال پر تیروں کو روکنے لگے۔ اچانک ڈھال ہاتھ سے گر گئی تو اپنے ہاتھ پر تیروں اور نیزوں کو روکنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہاتھ کی رگیں کٹ گئیں اور ہاتھ شل ہو گیا۔ مزید کسی مشرک نے تلوار ماری تو انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ آپ زخموں سے چور چور ہو گئے، جسم پر 57 زخم آئے، مگر آپ کے جوش میں کوئی فرق نہ آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشق صادق کی وفاداری کو دیکھا تو فرمایا: اے طلحہ، تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ جنگ کے بعد کسی نے پوچھا: اے طلحہ، آپ نے زمین پر گری ہوئی ڈال کیوں نہ اٹھائی؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا: اس خیال سے کہ کہیں میں تلاش میں جھکا تو اسی دوران کوئی تیر یا نیزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے اس ہاتھ پر بہت فخر فرمایا کرتے تھے۔ جنگ جمل میں جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر آپ رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک پر پڑی۔ آپ کی لاش کے قریب آئے اور ہاتھ کو چومتے جاتے اور رو رو کر کہتے جاتے تھے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے میدان احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جہاد کی تیاری کا حکم فرمایا۔ مدینہ منورہ کے گھر گھر میں پورے زور و شور سے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بوڑھی مائیں بیٹوں کو، بیویاں شوہروں کو اور بہنیں بھائیوں کو خوش دلی سے تیار کرنے لگیں۔ مدینہ کے ایک گھر میں ایک بیوہ اپنے یتیم بچے کو گود میں لیے زار و قطار رو رہی تھی۔ اس کے خاوند پہلے ہی شہید ہو چکے تھے اور اب گھر میں کوئی ایسا مرد نہ تھا جس کو جہاد میں روانہ کرتی۔ جب طبیعت بھر آئی تو اپنے معصوم بچے کو اٹھایا، سینے سے لگا کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور اپنا بچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ پھر روتے ہوئے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں کوئی مرد نہیں، یہ بچہ قبول فرمائیں اور اس بچے کو کسی ایسے مجاہد کے حوالے فرما دیں جس کے پاس ڈھال نہ ہو۔ وہ مجاہد میرے اس بچے کو ڈھال کے طور پر استعمال کر لے کہ نیزے اور تیر میرے بچے کو تو لگ جائیں،
پر مجاہد کی جان بچ جائے۔ جب سورہ حدید کی یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ: کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ تو حضرت ابو دحدہ انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابو دحدہ۔ انہوں نے عرض کیا، ذرا اپنا دست مبارک مجھے دکھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے اسے اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، یا رسول اللہ، میں نے اللہ کو اپنا باغ قرض دے دیا۔ یہ باغ جو حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ نے راہ خدا میں دیا، اس میں کھجور کے 600 درخت تھے اور اسی میں ان کا گھر بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر کے وہ سیدھا گھر پہنچے اور بیوی کو پکار کر کہا، دحدہ کی ماں، نکل آؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ بیوی بھی نیکبخت تھی، بولی، اے ابو دحدہ، تم نے نفع کا سودا کیا، اور اسی وقت اپنا سامان لے کر باغ سے باہر نکل آئیں۔ جب حضرت خبیب بن عدی انصاری اور حضرت زید بن دثنہ انصاری رضی اللہ عنہما کو لوگوں نے غداری کر کے قریش مکہ کے حوالے کیا، تو ان ظالموں نے ان دونوں کو سولی دینے کا فیصلہ کیا۔ مشرکین جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکانے لگے تو ان کو پکار کر اور قسم دے کر پوچھا، کیا تجھے پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ سولی پر ہو اور تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس میں کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ اسی طرح حضرت زید بن دثنہ کو سولی دینے سے پہلے ابو سفیان نے، جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوچھا، اے زید، تجھ کو خدا کی قسم سچ سچ بتانا، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مار دی جائے اور تم اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہو؟ اس مرد حق نے ابو سفیان کو وہی جواب دیا جو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے مشرکین کو دیا تھا، یعنی مجھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں۔ ان کا جواب سن کر ابو سفیان کے منہ سے بے اختیار نکلا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جس قدر محبت ان سے کرتے ہیں، دنیا میں اور کسی شخص کے ایسے شیدائی نہیں ہیں۔ ایک دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے درمیان رونق افروز تھے کہ ایک شخص بحال پریشاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، مسافر ہوں اور مدینہ میں میرے قیام و طعام کا کوئی بندوبست نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعانت کا محتاج ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم سے پوچھ بھیجا کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ سب طرف سے جواب آیا کہ آج فاقہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف دیکھا اور فرمایا، کوئی ہے جو اس اللہ کے بندے کو مہمان بنائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر فوراً گھر گئے اور بیوی کو مہمان کے آنے کی اطلاع دی۔ انہوں نے کہا، بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا پکا ہے، اس کے سوا خدا کی قسم گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کوئی مذائقہ نہیں، بچوں کو بہلا کر سلا دو، جب وہ سو جائیں تو ہم ان کا کھانا مہمان کے آگے رکھ دیں گے۔ تم چراغ درست کرنے کے بہانے سے اٹھ کھڑی ہونا اور چراغ بجھا دینا، اندھیرے میں مہمان کھانا کھا لے گا اور ہم بھی یوں منہ چلاتے رہیں گے۔ غرض اس طرح مہمان کو کھانا کھلا کر دونوں میاں بیوی اور بچوں نے رات فاقے سے گزار دی۔ صبح کو جب یہ نرالے میزبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ حشر کی یہ آیت جاری تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان پر تنگی فاقہ ہی ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، رات کو تمہارا اپنے مہمان کے ساتھ برتاؤ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا۔ غزوہ تبوک جب پیش آیا، شدید گرمی کا موسم تھا۔ مدینہ کے طول و عرض میں کھجوروں کے باغات پھلوں سے لدے ہوئے تھے اور فصل پکنے کے قریب تھی۔ گزشتہ برس کے تمام ذخائر ختم ہو چکے تھے اور ایک قحط کا عالم تھا۔
ہر شخص کی نظر کھجور کے باغات پر تھی، کیونکہ تمام تر معیشت کا دار و مدار اسی پر تھا۔ پورے سال کی خوراک، گزر بسر اور آمدن کا تعین کھجور کی فصل پر منحصر ہوتا تھا۔ ان حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کر دیا کہ رومیوں سے مقابلے کے لیے فوج تیار کرنی ہے۔ معذور اور بیمار افراد کو چھوڑ کر ہر صحابی جنگ کے لیے نکلے اور جنگ کی تیاری کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا مال و زر پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اسی فوری فرمانبرداری اور جانثاری پر تعریف فرمائی اور فرمایا، یقیناً اللہ نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت سے توجہ فرمائی اور ان مہاجرین اور انصار پر بھی جنہوں نے غزوہ تبوک کی مشکل گھڑی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ اس صورتحال کے بعد قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر جاتے، پھر وہ ان پر لطف و رحمت سے متوجہ ہوا، بے شک وہ ان پر نہایت شفیق، نہایت مہربان ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمانبردار، صادق اور ایماندار، نیک نیت، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، ہر بھلائی میں پیش پیش، حق کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگا دینے والے، راہ حق میں عزیز و اقارب، وطن، گھر بار، مال جائیداد سب کچھ قربان کر دینے والے، حلال کمائی اور حلال کھانے والے، جرم سے بچنے والے، راست باز، امانت دار، عہد کو پورا کرنے والے، راہ حق میں ہر قسم کی مصیبت کو صبر و استقامت سے جھیلنے والے، بے ریا، مخلص، راہ حق میں بڑھ چڑھ کر مالی قربانی دینے والے، اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینے والے، اپنی زبانوں پر قابو رکھنے والے، آپس میں رحیم، کفار پر سخت، کبائر اور بے حیائی سے بچنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، غصہ آنے پر معاف کر دینے والے، نماز قائم کرنے والے، حج کرنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، علم سیکھنے والے، نیکی کی تلقین کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، سچی گواہی دینے والے، اللہ کے ڈر سے رونے والے، مصیبت پر صبر کرنے والے، غرور اور فخر سے اجتناب کرنے والے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور سائلوں کی مدد کرنے والے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے والے، والدین کی خدمت کرنے والے، رات کی تنہائی میں بکثرت سجدہ کرنے والے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے یہی اوصاف تھے جن کی بدولت وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ بندے بن گئے تھے۔ ان کی عظمت کی اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ قرآن پاک میں انہیں دنیا اور آخرت میں شاندار کامیابی سے ہمکنار لوگ قرار دے دیا گیا اور کھلے لفظوں میں فرما دیا گیا، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔